بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ ہمیں دو نشستوں سے باہر نکال کر تیسری جگہ میں رکھا، اور وہ ایسی جگہ ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دی ہے اور قوت گویائی بھی دی ہے، اور پھر اللہ نے جان بھی دیا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو جاندار ہے اور بے جان ہے، ان دونوں میں فرق۔ جاندار چیز درخت بھی ہے، بے جان جیسے کہ ذرات وغیرہ ہے، اور اسی طرح سے ان جاندار میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں بنائی ہے۔ ایک وہ ہے جو معقولات ہیں، یعنی کھانے والے ہیں، پینے والے ہیں، سانس لینے والے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے اندر توانائی بخشی ہے۔ تو ایک جاندار میں سے درخت پودے آتے ہیں جو قدرتی طور پر ان کو زمین سے معدنیات کی چیزیں اور جو کچھ بھی ہو ان کو غذائیں ملتی ہے ہواؤں کے ذریعے اور سورج کے شعاؤں کے ذریعے سے۔ اور دوسری چیز ہے جانور ہے، رینگنے والے کیڑے ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، یہ بھی جاندار ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے، اور وہ ہے کہ یہ کھا بھی سکتا ہے اور اس کے اندر آواز بھی ہے اور اس میں سانس لینے کی طاقت بھی ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو بنایا ہے۔ ایک وہ ہے جو صرف کھانا پینا، اپنی جگہ میں بیٹھے رہنا، یا ان کی زندگی گزر جانا، یا سانس لیتے رہنا، بس اتنے ہی تک رکھا ہے۔ دوسرا ہے جن کو اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، سوچ بھی دیا ہے، اور اچھی بری چیز کو سوچنے کے بعد کہ اس کی تبدیلیاں بھی ہوتی اس کے اندر، اس کو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ یہ سوچنے، سمجھنے، بولنے، اچھی چیز کا تذکرہ کرنے، بری چیز سے روکنے، خطروں کا آگاہ ہونے، یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزین کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں بنایا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس میں بنایا ہے۔ اب ان انسانوں میں سے اللہ نے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بھی بنایا اور سب سے ادنا بھی بنایا۔
سب سے اعلیٰ اور افضل اللہ نے نبیوں کو بنایا ہے، اور نبیوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان کو آپ کے نبیوں کے کم درجے کو بنایا۔ اب اس میں بھی صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے اور دوسرے انسانوں کے مقام و مرتبے ہیں، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق رکھا ہے۔ اللہ چن کر کے ان کو صحابہ بنایا، چن کر کے ان کو صحابہ بنایا جو نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے ان کو اللہ نے صحابی کا مقام و مرتبہ دیا۔ اب انہی صحابی اور مقام کو پانے کے لیے صحابیت کا شرط جو رکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کو رکھا ہے۔ حضور نہیں تو صحابہ بھی نہیں، اور اگر نبی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو کوئی صحابی کا مقام ہی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں، کیونکہ صحابہ انہیں کو کہیں گے جو حضور کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھے ہوں اور حضور کو ایمان کی حالت میں قبول کیے ہوں، ان کو صحابہ کہیں گے۔ تو میں گزشتہ بتایا تھا کہ بے شمار لوگ تھے عرب میں، بے شمار لوگ تھے مدینہ منورہ میں، سعودی عرب میں، مکہ مکرمہ میں، اور بے شمار عجم و عرب کے احباب تھے، لیکن ان میں سے صحابیت کا جو خاص شرف حاصل ہوا وہ چند ہی احباب کو حاصل ہوا، سب کو نہیں ہوا، سب کو میسر نہیں ہوا۔ اور ان خاص میں سے جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ 4 خلفائے راشدین کا سب سے اعلیٰ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، دنیا ہی میں، جن کے بارے میں اللہ خود امتحان لے کے کہہ رہا ہے۔ میں نے گزشتہ یہ مثال بھی بتایا تھا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے کہ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں کا امتحان تو ان کے مقام و مرتبے کے حساب سے ان کے ٹیچر اور اساتذہ لیتے ہیں، لیکن صحابہ وہ ہیں جن کا امتحان اللہ نے خود لیا، اور امتحان کس چیز کا ہوا؟ دل کے اندر کی بات کا ہوا، تقوی کا ہوا، کہ دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر کون سی چیز آ رہی ہے۔ اس سے کون انسان بچ پاتا ہے بتائیے؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو ہزاروں خیالات ہمارے بگڑ کے آتے ہیں، کبھی دکانوں کا خیال آیا، کبھی کاروبار کا خیال آیا، کبھی بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، کبھی کچھ اور خیال آ جاتے ہیں۔ کھڑے نماز میں ہیں اور خیال کسی اور چیز کی ہے، لیکن وہی خیالات ہمارے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا خیال آ جائے، اگر بندہ گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ الشیطان یجری، شیطان جو ہے دوڑتا ہے انسانوں کے جسموں میں۔ کیسا دوڑتا ہے؟ کمجرت دمی، جیسا کہ خون دوڑتا ہے رگوں کے اندر، ویسا شیطان بھی ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ شاید گویا غالباً فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، شیطان مچھلی پکڑنے والے ایک پرندے کی شکل میں اپنے منہ کو دلوں کے طرف لگائے بیٹھے رہتا ہے، اپنے دھیان کو انسان کے دلوں کے طرف مکمل توجہ کیے ہوئے لگائے بیٹھے رہتا ہے، گھات میں رہتا ہے، کہ جس وقت انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوگا فوراً اس پہ حملہ کریں گے، فوراً اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ حملہ کرتا ہے۔ تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا گناہ ہو، پھر نقطہ۔ تو جیسے ہی بندہ انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، نمازوں کے خیالات میں رہتا ہے، برائیوں سے توبہ کرنے میں لگا رہتا ہے، استغفار کرنے میں لگا رہتا ہے، جبکہ آپ کے نبی خود روزانہ 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں، تو ہم کون ہیں کہ نبی کے مقابلے میں ہم ایک دن میں بھی، کبھی مہینوں میں 100 توبہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہفتوں میں ہمارے سے کبھی ایک توبہ نہیں ہو پاتا ہے، تو کم از کم ہمارا معمول تو ہونا چاہیے نا، ہمیشہ ہونا۔ جب نبی کا دل پاک ہے
حضور کے دل کو سینے سے نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، جنت کے تشت میں رکھا گیا، پھر دل کو سینے میں ڈال کر کے فٹ کیا گیا، مہر نبوت سے ایسا مہر لگایا گیا، اب شیطان کا حملہ دل پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر، سارے انسان کے دلوں کے اندر برائیاں اچھائیاں سب آ سکتی ہے، نبی کا دل مہر لگ چکا ہے، اب اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ نبی کا دل جب پاک ہے، نبی کا جسم جب پاک ہے، نبی خود جب ہر گناہوں سے پاک ہے، نبی کی زندگی جھوٹ سے پاک ہے، پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے نبی علیہ السلام کی، 60 کو 3 سال میں اگر ایک جھوٹ بھی بولے ہو، چاہے جان بوجھ کر کے ہو یا بھول کر کے ہو، کبھی بھی اللہ کے نبی سے اگر جھوٹ نکلے ہو۔ حضور نے زندگی میں کبھی کسی کو 63 سال کی عمر، بچپنے میں کتنے لوگ کتنے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، ماں باپ پوچھے تو کہیں اور کچھ کہہ دیتے ہیں، کہاں گیا تھا؟ میاں گیا تھا، گیا کہیں اور تھا، گیا یہاں تھا، ایسا بول دیتے ہیں۔ بچوں میں جھوٹ، دھوکہ بچوں کے اندر، گالیاں دینے کی عادت بچوں کے اندر، یہ ہمارے بچوں کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام 63 سال کی زندگی گزارے ہیں، 60 کو 3 سال، ایک دن بھی دھوکہ دیے ہوتے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو، ایک واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ایک یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر یہیں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں، آپ سے بات کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر کے گئے تھے، 3 دن کے بعد واپس آئے تو نبی علیہ السلام ہی کھڑے ہوئے تھے۔ وعدے کے پکے، میں نے وعدہ کیا ہے ایک سے کہ میں یہاں رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی آئے، کہنے لگے میرا قرضہ مجھے واپس کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میں تجھ سے لیا ہوں، تجھے یہ ڈیٹ کو میں دے دوں گا۔ وہ ڈیٹ سے پہلے، آج کتنی تاریخ ہے؟ آج تاریخ 19 ہے، 20 تاریخ کو، میں اگزامپل بتا رہا ہوں، 20 تاریخ کو میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گا، تو مجھے قرض دے۔ اور حضور علیہ السلام اپنی زندگی کے لیے قرض نہیں لیا کرتے تھے، کوئی آیا اللہ کے نام پہ دے، کہا میرے پاس نہیں ہے، دے دے، کل میں تجھے دوں گا، یہ لے کے جا اللہ کے نام پہ۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ اسے دینے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تاریخ کو میں دے دوں گا۔ وہ آدمی ایک دن پہلے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا، یا رسول اللہ میرا قرضہ واپس کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کے پاس واقعہ کچھ بھی نہیں رہتا تھا، لیکن سب کچھ تھا، ساری دنیا قدموں میں تھی اللہ کے نبی کے، لیکن آپ کچھ ہاتھ میں نہیں رکھے تھے۔ کل کے دن یہ امت، یہ جو بھوکے روڈوں پہ سو رہے ہیں نا، یہ جو فٹ پاتھ پہ سو کر کے زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ کل کے دن کھڑے ہو کر کے قیامت میں یہ نہ کہے کہ نبی کو تو آپ مالدار بنائے تھے، مجھے غریب بنائے تھے اللہ، اس لیے میرے پاس سہولت نہیں تھی۔ یہ بھی کھڑے ہو کر کے نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایک چادر پہ اللہ کے نبی نے زندگی گزاری، ان کے پاس تو کئی کپڑے بھی ہوتے، ایک کٹورے پہ اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہے۔ ہم پوری دنیا کا اگر انتہائی درجے کے غریب کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تکلیف اٹھانے والے دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ ایک دن کھاتے تھے، دوسرے دن پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ یہ ہمارے نبی ہیں، جس نبی کے طفیل سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کی رونق کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں، اس نبی کی حالت تھی کہ کھاتے بھی تھے اور بھوکے رہتے تھے تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے کہ اس وزن سے پیٹ میں ایسا لگے کہ میرا پیٹ کیا ہے بھرا ہوا ہے۔ حضور کھاتے بھی نہیں تھے، بھوکے رہ کر کے بھی زندگی گزارے۔ اللہ کی قسم کبھی نبی نے کبھی اللہ کی طرف شکایت نہیں کیا کہ اللہ مجھے تو ساری دنیا کا سردار بنایا ہے، مجھے بھوکا رکھا ہے تو مجھے بھوکا، کبھی اللہ کے نبی نے شکایت نہیں کی۔ ہماری زبان سے ہزاروں شکایتیں نکلتی ہے، کھانے میں نمک کم ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کھانے میں سالن میں کچھ تھوڑا سا کمی آ گئی، ہلدی کم ہو گئی، اٹھا کے سڑ دیتے ہیں، آج تو نے یہ نہیں۔ حقیقت میں ہم اس کی نہیں، ہم اللہ کی رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہم اللہ کی رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں۔
اس دنیا کے رنگ کو سمجھنا ہے نا تو اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھیے، اللہ اس دنیا کی ساری رنگیں سمجھ میں آ جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں اور ان کے ساتھ میں صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے کے لیے آئے اللہ کے نبی کے پاس، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر کے مدینہ کی گلیوں میں گر جاتے تھے تو لوگ اٹھا کر کے آپ کو بٹھاتے تھے۔ اس زمانے کا علاج، کوئی کپڑے سنگھایا، کوئی یہ سنگھایا، کوئی وہ سنگھاتے، کوئی لوہا پکڑاتے، کچھ بھی کرتے تھے۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ ان کو مرگی آ گئی ہے، ایک قسم کی وہ بیماری ہوتی ہے، مرگی کی دورہ پڑ رہا ہے۔ حقیقت میں کوئی فکس بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی مرگی نہیں ہوتی تھی۔ ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا ہوں، 2 دن 3 دن 1 ہفتہ اس پیٹ میں کچھ نہیں جاتا ہے، کھانے کی وجہ سے میری یہ حال ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میرے اوپر یہ پریشانی آتی ہے۔ ارے تمہارا گھر ہے، تمہاری ماں ہے، سب کچھ ہے، کھانے کے لیے تو جا سکتے ہو، اگر وہاں جاؤں گا تو نبی کا دامن کہاں ملے گا مجھے، نبی کا دامن کہاں ملے گا مجھے۔ تو نبی کے دامن کو اور اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ ایک چبوترا، جیسے ہمارے یہاں مدرسہ بناتے ہیں ایسا صفہ ہے، حضور کے زمانے میں سب سے پہلا ایک پتھر ڈال کر کے بنایا گیا تھا، آج بھی وہاں پر ہے مسجد نبوی میں، آپ جائیں گے تو وہاں بریگیڈ لگایا ہوا ہے، اس ایریا میں کسی کو جانے نہیں دیتے ہیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، مبارک ہے، بنا ہوا ہے، اسی کے اپوزٹ میں، اس کے یعنی ہم نماز پڑھتے کس طرف؟ قبلے کی طرف، تو یہ سمجھیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے۔ اس مزار کے پیچھے ہی، جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی پیچھے اور اس طرف سے آنے کا راستہ ہے، اندر سے جنت اس میں آنے کا راستہ ہے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ستونیں ہیں، جہاں بنی ہوئی ہیں، قیامت کے دن یہ سب ستون جنت میں چلے جائیں گے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں دنیا کی جو جنت میں چلی جائیں گی، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ بھی ہے جہاں لیٹے ہوئے ہیں، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع کہتے ہیں، جنت جی یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے، چلے آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ معلوم کرو اس، کیونکہ ہر سال حاجی جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں کہ کم از کم 2 رکعت مجھے وہاں مل جائے، 2 رکعت وہاں مل جائے۔ اسی کے بالکل اپوزٹ میں ایک ہے سامنے سے نکلنے کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے سامنے سے نکلنے کا ہے، جہاں پر پہلا جالی بنی ہوئی ہے، پھر دوسری جالی ابو بکر صدیق کی، اور تیسری جالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی ہوئی ہے۔ اس سے جب سامنے جائیں گے تو ادھر سے انٹری کا جو جگہ ہے، وہاں سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے برابر کے حصے کو بند کر دیا گیا ہے، وہی چبوترا ہے جس کو صفہ کہتے ہیں، صفہ۔ اس جگہ میں بیٹھ کر کے درس حدیث یعنی حدیث سیکھا کرتے تھے صحابہ کرام، یہیں پر قرآن سیکھا کرتے تھے صحابہ کرام۔ وہ ایک مدرسہ تھا اس زمانے کے، وہ مدرسہ کیسا تھا جانتے ہیں؟ وہ مدرسہ صرف 5 سال کے 10 سال کے بچوں کے لیے نہیں تھا، وہ 80 کو 5 سال کے لیے، 60 کو 5 سال کے بڑوں کے لیے تھا۔ وہ بڑے آ کر کے حضرت ابو بکر وہاں سیکھا کرتے تھے، حضرت عمر سیکھا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی سیکھا کرتے تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ یہاں آ کر کے سیکھا کرتے تھے، جب جا کر کے صحابی بنے۔ ہماری عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہے کہ ہم وہاں سیکھنے نہیں جائیں گے، قرآن نہیں سیکھیں گے، حدیث نہیں سیکھیں گے۔ آج بھی وقت ہے ہمارے پاس، آج بھی وقت ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے سیکھنے کی تو بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیشہ آگے بڑھ کر کے سیکھنا چاہیے کہ یہ نبی کے کلام کی سنت کو اور اللہ کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں، کسی اور کی عادت کو سیکھنے نہیں جا رہے ہیں۔ ارادے کریں گے تو بھی اللہ ثواب دے گا، اس میں صرف ارادہ کر لیا تو بھی ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں۔ تو اس جگہ کو وہاں پر صحابہ کرام جو ہے، تو حضرت اب کیا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہوا کرتی تھی، بھوک کی وجہ سے صرف قرآن سیکھنے، نبی کی سنت اور حدیث سیکھنے کی وجہ سے وہ کھانا کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے گھر کو چھوڑ دیے تھے، سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے تھے، کبھی بے ہوش ہو کے گر جاتے تب بھی واپس نہیں جاتے تھے کہ نبی کا دامن کسی بھی حال میں، جان چھوٹ سکتی ہے نبی کے دامن نہیں چھوٹ سکتی۔ ایسے صحابہ تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آج دنیا کے کونے کونے پر ایمان کو پہنچایا ہے۔ ایسا ہی دور تھا، پہلا دور ابو بکر صدیق کا آیا،
آپ کی خلافت قائم ہوگی، امن کا دور تھا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، وہ بھی عمر کے دور کو بھی امن کا دور کہا جاتا ہے۔ اب تک بھی امن چل رہا تھا، کوئی خرابی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی کا دور جب آیا تو میں نے شاید وہ حدیث سنایا تھا آپ کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنی انگوٹھی دیے تھے حضرت عثمان غنی کو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا تھا کہ عثمان، ایک زمانہ آئے گا تمہارے جسم سے کوئی جبہ نکالنے کی کوشش کریں گے، اسے نکالنے مت دینا۔ جب انہوں نے بھی خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگوں کے سامنے اس کا جب انہوں نے تعبیر نکالی تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک حکومت عطا فرمائیں گے، اسلامی حکومت، یعنی خلافت دیں گے۔ ابو بکر عمر کے بعد خلافت اللہ تمہیں سونپیں گے۔ کس کو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ تمہیں یہ خلافت دے تو لوگ تمہاری خلافت کو چھیننے کی کوشش کریں گے، لہذا اس خلافت کو نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں اور سبائیوں، کس کو کہتے ہیں؟ یہ بلوائی وہی لوگ ہیں جو عبداللہ بن سبا کا پیدا کیا ہوا انسان ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تعزیہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے وہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں، ایک بات بیچ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک صاحب جو ہے کہنے لگے کہ مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ممبر اور محراب سے اختلاف کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نکال دیں گے آج کے بعد سے میں اختلاف کی باتیں ہی نہیں کروں گا۔ ایک کام کرو، حدیث بھی اٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چاہے بخاری شریف رکھ لو، اور قرآن بھی اٹھا کر کے رکھ دیتا ہوں، اس میں بہت سارے خلاف کی باتیں، سب کو نکال کے چھانٹ کر باہر کر دو، میں بھی انشاءاللہ بولنا چھوڑ دوں گا۔ جب تمہارا رب ہی شیطان کا بیان قرآن میں کیا ہے تو ہم اگر بولیں گے تو خلاف ہو جائے گا۔ تمہارے نبی خود اپنی معصوم زبان سے جو کبھی کسی کے بارے میں برائی تک نہیں کیے، وہ نبی جو کبھی کسی کی زندگی میں نہ جھوٹ بولے، نہ دھوکہ دیے، نہ برائی کیے، نہ یہاں تک کہ برائی کرنے والوں کو روکیں کہ کسی کے خلاف ایسا نہ بولو کہ اگر اس کے اندر نہیں ہے تو تمہارے لیے ایک۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایسے راستے سے بچو، یہ برائی کا راستہ ہے، ایسے لوگوں سے بچو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے تو ہمیں بولنے میں اعتراض کیا ہے؟ ہمیں بولنے میں کوئی اعتراض اگر ہے تو گویا کہ ہم لوگوں سے محبت کر لیں گے اور نبی سے دشمنی کر لیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ساری امت یہ چاہتی ہے کہ آج کل کے قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے اور قرآن کو بیان کرنے والے نبی سے دشمنی تو کر لے، اللہ سے دشمنی کر لے منظور ہے، صحابہ سے دشمنی کر لے منظور ہے، نعوذ باللہ، ہم سے دشمنی نہ کرے، ہمارے دل نہ دکھائے۔ بھائی ایسا کبھی اگر ہو تو پھر اس کے بعد یہ مسجد کا مطلب کیا رہے گا؟ پھر مومن کا معنی کیا رہ جائے گا؟ اس لیے میں آپ کے سامنے صرف ایک منٹ عبداللہ بن سبا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت میں برائیاں کیا ہو گئی تھی؟ عام ہو گئی۔ اور کیسے ہوئے جانتے ہیں؟ یہ عبداللہ بن سبا ایک شخص تھا یہودی۔ کون تھا یہ؟ یہودی۔ یہ عیسائیت یعنی شیعہ کا لبادہ اوڑھا، شیعہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا شیعہ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، کیا طریقے سے جو ہے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی جو کہہ رہے ہیں اور آپ کو خدا کا درجہ جو دے رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ کیا چاہ رہے تھے، یہ پوری تاریخ کے آئینے میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا، سمجھے؟ لیکن ایک دن میں نہیں ہوگا، وہ یہ پورا ہمارا شروعات ہے اور میں کتابوں سے لکھ کے اپنی زبان سے نہیں بولنے کے لیے آیا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے حق کو ہی رکھوں گا، آپ لوگ خود سے اطمینان سے ابتدا سے سنیں گے تب جا کے سمجھ میں آئے۔ اور ہم نے چاہتے ہیں کہ میں 12-15 سال پڑھنے کے بعد اگر ہم لوگ گمراہ ہیں تو پھر اور دوسروں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا وہ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ 12-15 سال گمراہی پڑھیں، پورے علماء ہی گمراہ ہو گئے تو پھر صحیح راستے پر کون ہے؟ تو پھر وہ سوچنے کی بات ہوگی۔ میرے بارے میں آپ مت سوچیے، میں گنہگار ہو سکتا ہوں، قرآن گمراہ نہیں دے سکتا ہے، گمراہی نہیں دے سکتی ہے، حدیث گمراہی کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے۔
تو عبداللہ بن سبا ایک شخص تھا جو یہودی تھا، وہ شیعہ بن کر کے آیا. اس وقت میں شیعہ کسی کو پتا نہیں تھا، شیعہ کا نام ہی کسی کو معلوم نہیں تھا کون ہے. یہ ایک نئی شکل لے کر کے مسلمانوں کے جیسا بن کر کے مدینہ منورہ کو آیا. اور وہ دور کس کی دور تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تھی. اس دور میں جب یہاں آیا تو یہاں سے شروعات کن عقیدے سے کرتا ہے؟ دیکھیے، یہاں سے دور دور تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مار کے پھیل گئے تھے، یعنی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا دور دور علاقے میں. تو کچھ صحابہ کے ٹیم بنا کر کے ایک صحابہ کو ان کی نگراں بنا دیے تھے، اور وہ لیڈر بن کر کے کوئی اس علاقے کی طرف چلے گئے، کوئی اس علاقے کی طرف چلے گئے، کوئی اس علاقے کی طرف چلے گئے. ہر علاقے کی طرف جو ہے ایک ایک بڑے بڑے صحابہ کیا ہو گئے؟ پھیل گئے تھے. اب مدینہ منورہ میں سارے بڑے بڑے صحابہ میں سے کچھ رہ گئے تھے، باقی کے سارے صحابہ دین کو پھیلانے میں کچھ علاقے شام کی طرف چلے گئے، عراق کی طرف چلے گئے، ملک یمن کی طرف چلے گئے، ہر طرف پھیل گئے تھے. اور ان کو وقت مل گیا مدینہ منورہ میں آ کر کے لوگوں کو بہکانے کا. تو عبداللہ بن سبا مدینہ منورہ آیا. آنے کے بعد چند چیزوں کا ایجاد کیا. وہ ان چیزوں کا ایجاد بھی چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں، اور یہ چیز بھی شیعہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. میں اس کے حوالہ بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گا. یہ بھی انہیں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ شروعات عبداللہ بن سبا نے اتنی تعریف اس میں کیا ہے، اور یہ اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے کیا کہا؟ حضرت علی خدا کے اوتار ہیں. حضرت علی، وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کو ختم کرنا ہے، حضرت علی کی خلافت کو آگے لانا ہے. یہ توازن پیدا کرنے کے لیے وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے خاندان سے تھے، اور حضرت علی بنو ہاشم کے خاندان سے تھے. اللہ کے نبی کے داماد تھے. ہاشم کا خاندان حضور کا خاندان ہے، اور حضرت عثمان غنی کا خاندان بنو امیہ کا خاندان ہے. یہ دونوں خاندان الگ الگ تھے، لیکن حضور علیہ السلام آنے کے بعد سارے خاندانی رسم و رواج کو ختم کر دیے، مٹا دیے تھے. لیکن عبداللہ بن سبا آنے کے بعد پھر سے وہ زخم کو خوریدنا شروع کیا تھا، کیونکہ حضور نہیں تھے اس زمانے میں، ابو بکر صدیق نہیں تھے اس زمانے میں، عمر نہیں تھے اس زمانے میں. اور ان کو پتا تھا عمر کے زمانے میں گیا تو میری گردن اڑ جائے. عمر برداشت نہیں کرتا کسی چیز کو کہ غلط اور صحیح کے بارے میں. اس سے پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں میں. اس کو انشاءاللہ دو اور بھی ہے، آئندہ جمعہ اس کو آگے بڑھاؤں گا. میں ایک بات بتا دیتا ہوں. دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہودی اور منافقوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی، منافق تو مسلمانوں کے شکل میں تھے نا، حضور کے دربار میں بیٹھتے تھے، قرآن سنتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. جب حضور منافقوں میں اور یہودیوں میں لڑائی ہوئی کسی زمین یا کسی وجہ سے کسی چیز کو لے کر کے، تو اللہ کے نبی کے پاس یہ سب سے پہلا مقدمہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہودی حق پر ہے. جو حضور حق تھے اس کا فیصلہ کیا. تم مسلمان ہو صحیح ہے، لیکن تم غلط پر ہو، یہ صحیح پر ہے. یہ فیصلہ ہونے کے بعد سب جگہ نکل گئے، وہاں سے دربار سے باہر آ گئے. ان لوگوں کو لگا کہ عمر جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے ہیں، اور حضرت عمر جو ہے ہمارے خاندان والے ہیں، تو اس لیے حضرت عمر کے پاس چلیں گے. وہ خاندان کے لوگ ہیں، ان کے پاس ہم اپنا مسئلہ رکھیں گے تو ہمارے فیور میں فیصلہ کریں گے، ہمارے اس میں کریں گے. یہ چل کر کے حضرت عمر کے دروازے پر گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یار عمر، ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. یہودی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یہودی کا سردار پیچھے کھڑا ہوا تھا. اب سارا واقعہ سنانے کے بعد یہودی کا سردار ہاتھ اٹھا کر کے بول رہا ہے، عمر یہ فیصلہ نبی کے پاس گیا تھا، تمہارے نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، اب تم جو کرنا چاہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ہے، حضور کے پاس فیصلہ گیا تھا؟ ہاں گیا تھا. ہو گیا فیصلہ؟ ہو چکا ہے فیصلہ. اچھا ٹھیک ہے، 2 منٹ رکو میں ابھی آتا ہوں. حضرت عمر اندر گئے، کمرے میں گئے، اور باہر نکل کر کے اس کے بعد کہے کہ اس فیصلے پہ کس کو ڈاؤٹ ہے، اس فیصلے پہ شک کس کو ہے. ان دونوں کو کہا کہ اس کو سامنے کرو. تو کوئی اب اس کے بعد سامنے نہیں، ہاتھ میں تلوار ہیں. تھوڑا سا سامنے آئے کہ انہیں کو ڈاؤٹ تھا، یہی آپ کے پاس لے کر کے آیا تھا. حضرت عمر وہیں ایک مار کو 2 ٹکڑے کرتے. یہ تھے فاروق، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ عمر کیا کام کر دیا ہے، پوچھے بغیر کام کر دیے، سوال بھی نہیں. اب یہ بات جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین جتنے تھے سب اندر سے کیا کہنے لگے، دیکھو تمہارے مسلمان خود جو مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، کیسے لوگ ہیں، تم کو ایمان میں بلاتا ہے اور وہاں قتل کر دیتا ہے. جیسے آج چل رہا ہے نا کہ مسلمان لڑکیوں کو وہاں جا کر کے نوچتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہے آج ہمارے ہیں.
زمانے میں ایسی باتیں چل رہی ہے کہ مسلمانوں سے نہ بھیڑو، مسلمانوں کے پاس نہ جاؤ، مسلمان کیسے ہوتے معلوم کیا، ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. یہ سب چیزیں عام ہو رہی ہے. یہ ایک خاص قسم کی چڈی والوں کے درمیان عام ہو رہی ہے، ان کے درمیان یہ باتیں چل رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو بچانا اور آگے بڑھانا چاہے دنیا کوئی اسے. اب جیسے ہی یہ بات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہیں کیے، کوئی بات نہیں کہے، خاموش تھے. اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، عمر نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے. یہ تھے حضرت عمر، ایسے فیصلے کرنے والے تھے. اس لیے کیا کہ وہ حضور حضرت عمر کے دور میں نہیں آیا. تو بہرحال انشاءاللہ اور بھی 2-3 جو ہے عقیدے انہوں نے کیا کیا شروعات کی تھی، پھر کیسا ہوا تھا، پھر آج ہمارے دور میں کیا کیا ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات اس انشاءاللہ ایک جو ہے اس کے بارے میں مشورہ کر لیں گے صدر صاحب سے. جو حضرات سنت نے پڑھے ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائے.